السلام علیکم، سکس کلاس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ویکیشنز چل رہی ہیں، تو ویکیشنز کے اندر ہماری آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ آج اسلامیات کی ہماری آن لائن کلاس ہے، جس کے اندر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ نیا چیپٹر اسٹارٹ ہو رہا ہے، اسلام میں عبادت کا جامع تصور۔ اس کے ہم دیکھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کا اسلام کے اندر کیا تصور ہے اور کیا فرض ہے اور کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 18 نکالیں گے، اسلام میں عبادت کا جامع تصور۔ اس کی ہم پڑھائی دیکھ لیتے ہیں۔ پڑھائی کے اندر کیا ہے؟ عبادت کے معنی ہے بندگی۔ شریعت کی اسلام میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی مطلب ہماری اپنی جو ذاتی ہوگی ایک فرد کی، اور اجتماعی مطلب تمام لوگوں کی زندگی سے ہے۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت ہی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان صرف عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں پہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے آپ کو، اور شارٹ کوسچنز میں بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد ہم مشرک اپنے معبودوں کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا جو معبود ہے وہ انسان ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے معبودوں کو نذرانہ اور خوشامد کے ذریعے سے خوش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انسان دنیاوی زندگی سے الگ تھلگ ہو کر ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ دنیا کے چھوڑ دینے کو عبادت سمجھتے تھے۔ اسلام میں عبادت کا تصور ان دونوں طریقوں سے بالکل مختلف تھا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مالک حقیقی ہے۔ حقیقی مالک کون ہے انسان کا؟ اللہ تعالیٰ، جس نے انسانوں کو زمین کی خلافت عطا کی۔ اس نے اسے کچھ اختیارات دیے، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور کچھ خدمات بھی اس کے سپرد کی ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا کام ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کی ہوئی خدمتوں کو سر انجام دینا ہے۔ اسلام کے تصور عبادت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر ہو، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ ہو۔ اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرے اس کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، الغرض ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا جو حقیقی مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم نے اپنی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی گزارنی ہے۔ اس کے بعد ہے عبادت کی مختلف صورتیں اور قسمیں، کہ عبادت کی صورتیں کیا اور قسمیں کیا ہیں۔ انسان کا ہر وہ قول، مطلب انسان جو کچھ بولتا ہے یا عمل جو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، اس کے لیے وہ بولتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سچائی، ایمانداری داری، والدین سے اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ حسن سلوک، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے منع کرنا، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنا، دعا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے اوپر شکر کرنا اور توکل وغیرہ سب عبادت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسلام میں عبادت کو فرض، سنت اور نفل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا عبادت کو؟ 3: فرض، سنت اور نفل۔ اب فرض کیا ہے؟ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرض۔ اور سنت کیا؟ سنت سے مراد وہ کام ہے جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیے جائیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفل سے مراد ہر وہ کام جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے، اور سنت کا ثواب نفل سے زیادہ بھی ہے۔ عبادت میں حالت احسان۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے مطابق ایک دن جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جب ہم عبادت کریں تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم یہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکو، یعنی ہمارے اوپر یہ کیفیت نہ طاری ہو سکے کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کی کیفیت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اب خشوع و خضوع کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان عبادت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ انجام دے۔ اس کے بعد اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی انسان عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے جو صرف عبادت کرنی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے، عبادت میں دکھلاوا یا ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اسلامی شریعت کی روشنی میں سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے۔ اب مستقل مزاجی کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت یہ نہیں ہے کہ کچھ دن کر لی، دل کیا تو کر لی، دل کیا چھوڑ دی، نہیں۔ ایک عمل کو کبھی کرنا اور کبھی چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انسان عبادت کا جو عمل کرے اسے باقاعدگی کے ساتھ کرے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مستقل مزاجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے جو عبادت کرنی ہے چاہے ہم تھوڑی کر لیں لیکن مسلسل روزانہ کریں۔
آگے حجی اسلام میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج عبادتیں فرض کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے اور وہ زندگی کا ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ اب اسی بنا پر ان فرض عبادات کو ارکان اسلام کا حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ نماز انسان کے ذہن میں یہ احساس پختہ کرتی ہے، اس احساس کو پکا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے۔ نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کے یقین کو بھی پختہ کرتی ہے۔ یہ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، یہ آپ کو MCQs میں بھی آ سکتا ہے اور کوشچن آنسر میں بھی آ سکتا ہے۔ زکوٰۃ سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے باہمی تعاون کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ روزہ احساس بندگی، قانون کی پابندی اور دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور غمگساری کے جذبات کو مضبوط کرتا ہے۔ حج امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دیتا ہے اور انسان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانی اور مالی قربانی دینے کا جذبہ بھی بیدار کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس جذبے کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام میں عبادت کا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان ہر کام میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ محسوس کرے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ گھر میں والدین کے ساتھ، محلے میں پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں دوستوں کے ساتھ اور کاروبار میں دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے پابند رہیں۔ یہاں تک ہماری پڑھائی تھی۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے عنوانی صفحہ تیار کرنا ہے۔ اسی طرح سے آپ جو نظر آ رہا ہے تصویر کے اندر ایسی صفحہ تیار کریں گے۔ عنوان، سوال جواب۔ پہلا سوال ہے عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عبادت کا معنی ہے بندگی۔ شریعت کی اسلام میں عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر عمل کرنا جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ ہم نے پڑھائی کے اندر پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگلا ہے عبادت کی اہمیت پر ایک قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے فرض، سنت اور نفل میں کیا فرق ہے؟ وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے والے کو سزا ہو اسے فرض کہتے ہیں۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد وہ کام ہے جو فرض تو نہیں لیکن اگر کیے جائیں تو بہت ثواب ملتا ہے۔ نفل سے مراد وہ کام ہے جو فرض یا سنت تو نہیں مگر نیکی ہے، سنت کا ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ اگلا سوال ہے احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے یعنی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو تم کم سے کم یقین کر لو کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگلا ہے اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اخلاص کا معنی ہے انسان عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اسلامی شریعت کی روشنی میں بہترین عبادت وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کی جائے، مطلب وہ عبادت جو یہ نہیں ہے کہ 2 دن کی اور 2 دن چھوڑ دی، مطلب مسلسل روز کی جائے چاہے تھوڑی کی جائے۔ ہمارا آج تک کا کام یہاں تک تھا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ہماری نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔